تھوڑی سی اور چیزیں یہ کہ جن کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ کوئی بھی ایسا لباس، چاہے وہ گھر کا لباس ہو یا باہر کا، ایسا نہ ہو کہ جو انتہائی ٹائٹ ہو یا سی تھرو ہو. کیا اس پر آپ مجھے کوئی دلیل دے سکتی ہیں؟ اس پر مجھے ایک دلیل چاہیے. مثلا اگر کوئی شخص انتہائی ٹائٹ یا سی تھرو ڈریس پہنے ہوئے، یا دونوں ہی چیزیں ہیں، ٹائٹ بھی اور سی تھرو بھی ہے، اور آپ اس کو بتاتے ہیں، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور وہ آپ سے آگے آرگیو کرتا ہے کہ حجاب تو دل میں ہوتا ہے، تو کیا آپ کو اپنا نقطہ نظر پروو کرنے کے لیے کوئی حدیث یاد ہے؟ جی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی، اور آپ نے فرمایا جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی آج کے دور میں وہ لوگ نہیں ہیں. گویا اس زمانے کی جاہلیت میں بھی ایسی عورتیں نہیں تھی جو اس قسم کی بے حیائی کرتی ہوں. جی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جا رہی ہوگی. پھول کی خوشبو کہاں تک ہوتی ہے؟ آپ ناک کے قریب کرتے ہیں تو اس کی خوشبو آتی ہے، لیکن جنت کی خوشبو کہاں تک پھیل رہی ہوگی؟ 500 سال کی مسافت تک. لیکن ایسی عورتیں جنت میں داخلہ تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی، یعنی جنت سے اتنی دور رکھی جائیں گی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کیا ہم اپنے لیے کسی اور کے لیے چاہیں گے؟ دیکھ رہی ہوں کہ لائٹ نہیں ہے تو گرمی لگ رہی ہے، تو کس قدر بے چینی ہے. اس گرمی سے بھی عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں دنیا کی تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتی تو کیا میرے لیے یہ قابل برداشت ہوگا کہ میں جنت کی خوشبو تک نہ پا سکوں؟ کیا میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ میں ایسا لباس چھوڑ دوں؟ تو انتہائی ٹائٹ، سکن ٹائٹ لباس اور سی تھرو دونوں طرح. آج کل بہت ہی آزمائش ہے کہ آپ کو کوئی لان کا کپڑا ایسا نہیں ملتا کہ جو سی تھرو نہ ہو، اور اگر ایسی کوئی مشکل ہو تو پھر اس صورت میں اس کے اندر کچھ لگا لیں، نیچے کچھ اور لگا لیں، پھر آپ کہیں گے مقصد ہی بہت ہو گیا. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ لان صرف ہمارے یہاں، یہ پاکستان انڈیا ہی کا ڈریس ہے، اور ملکوں میں گرمیوں میں کاٹن پہنتے ہیں لوگ، لان نہیں پہنی جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حج عمرے پہ آپ جاتے ہیں تو سوائے بر صغیر کی خواتین کے، باقی خواتین کے لباس سی تھرو کم ہی ہوتے ہیں. لیکن ہماری اچھی بلی عورتیں، انہوں نے اوپر وہ بھی پہن رکھا ہوتا ہے سفید وہ احرام نام کی چیز، اس کے اندر سے بھی بازو کا سب کچھ جھلک رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اندر گارمنٹس تک پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پوری جسم کی شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو ایک باریک دوپٹہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے دے دو گھر والوں کو، اور انہیں کہا کہ اس کے نیچے کچھ لگا لیں تاکہ ہڈی کی ساخت نظر نہ آئے. ہڈی کی ساخت نظر نہ آئے کا مطلب کیا ہے کہ مثلا اگر قمیض بنائی ہے کچھ اور تو اس کے اندر سے اس طرح نہ جسم جھلکے کہ پتہ چلے کہ اصل سائز کیا ہے، چاہے کھلا بھی ہو. حجاب پہن کر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کو آپ کی طرف متوجہ کرنے یا اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ ہو. یہ بھی حجاب کا حصہ ہے. حجاب پہن کر کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے مرد آپ کی طرف متوجہ ہوں، یعنی ڈو ناٹ اٹریکٹ اٹینشن. خوشبو نہیں ایسی لگانی چاہیے. اور اٹریکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اترا کے چلنا. اٹ مینس کہ آپ کی واک ایسی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے جوتے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو اتنا زور سے بجیں کہ جس مارکیٹ سے گزرے آپ دکاندار اندر سے باہر دیکھنا شروع کر دیں کہ کون جا رہا ہے. اور آپ کے بولنے کا سٹائل، آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کی باڈی لینگویج. دیکھیں حدیث میں صاف الفاظ ہیں دو، مائلات ممیلات. ایسی عورتیں بھی جنت کی خوشبو نہ پائیں گی. ایک تو سی تھرو کی بات تھی، دوسری مائلات ممیلات کی دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی ہیں. اور اس کا تعلق بھی صرف انداز سے نہیں، اس کا بھی ذہن سے تعلق ہوتا ہے. جب یہاں سے نکل جائے گا نا کہ نہیں کسی کو اٹریکٹ کرنا، تو رویہ خود بخود چینج ہو جائے گا. تو ممیلات نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. نو میک اپ، نو پرفیوم، نو ٹنکلنگ جنگلنگ جیولری. ہاتھ اٹھایا تو ٹن، پاؤں رکھے تو ٹن، ساز ساتھ ہی بجتے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ان نیسیسریلی اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہیں. جی، بیگ اٹ سیلف بعض اوقات اتنے اس کے اندر چیزیں لٹک رہی ہوتی ہیں کہ وہی دوسروں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر مزید اس کے اوپر چیزیں لٹکا لی جاتی. بعض اوقات رنگ ٹونز ایسی ہوتی ہیں فون کی کہ وہ پورے ماحول کو
آپ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ پلٹ کر آپ کی طرف دیکھے کہ یہاں کیا ہو گیا. پھر اسی طرح لافنگ اینڈ جوکنگ ود مین. نو لافنگ نو جوکنگ، یعنی بھلے طریقے سے بات کریں مردوں کے ساتھ، ہنس ہنس کے باتیں کرنا اور جوکس کرنا. اللہ نے آپ کو دوسروں کو انٹرٹین کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. خاص طور پر کزنز کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. اچھا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو بہت نیک آدمی ہیں اور بہت بڑے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، دیندار ہیں، ٹیچر ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کے ساتھ تو جیسے چاہیں باتیں کر لیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے مین میں کوئی نان محرم اور بھی ایگزامپل کیے کہ کوئی امام مسجد ہو تو آپ ان سے جا کے جیسے چاہیں ہنس ہنس کے باتیں کریں؟ وہ تو اتنے متقی انسان ہے کہ ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مرضی انداز سے بات کریں. تو کچھ کی ورڈز آپ اپنے یاد رکھنے کے لیے لکھ لیں اپنے پاس، جو ابھی کچھ میں نے بولے. کچھ اور آپ کو آتے تو آپ بھی بتا دیں. 2 اردو کے لفظ بھی ہیں، گھورنا، جھانکنا. یہ بھی حجاب کے خلاف ہے. آپ یہ کر سکتے کہ اوپر لکھیں نو، نو لکھ کے نو، اور نیچے لکھیں جو بھی نو میں آپ لا رہے ہیں. جیسے عام طور پر کہتے ہیں نا کہ نو ٹو فلاں، وہ جو بینرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا سے نو ٹو سگریٹس، تو سے نو ٹو بے حیائی کی ساری چیزیں. سے نو ٹو بے حیائی، بے حیائی کو حیا سے بدل دیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کلچر. ہمارا کلچر کیا ہے؟ حیا. سے نو ٹو بے حیائی. مہندی اگر سمپل سی ہے، صرف ناخنوں کو تھوڑی بہت لگی ہوئی، لیکن یہ کہ اگر بہت آپ نے فینسی قسم کی اور بہت ڈیکوریٹو ہے تو اس سے بھی پرہیز ضروری ہے. کیا نامحرم سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ کوئی دلیل دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے. اور کوئی حدیث یاد ہے آپ کو؟ یہ دلائل اگر آپ لوگ یاد کر لیں نا تو آپ کو فائدہ ہوگا. جی آپ پیچھے سے. یعنی اگر کسی کے سر میں کوئی نیل گاڑ دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی عورت کسی مرد سے یا مرد عورت سے ہاتھ ملائے یا اس کو چھوئے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا نامحرم کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء. فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحم؟ فقال الحم الموت. اس میں باہر تو بعض اوقات آپ نہیں کسی کے ساتھ جا کے بیٹھتے، لیکن بعض اوقات گھر کے اندر ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہے، دیور ہیں یا کوئی اور ایسے نان محرم رشتے دار ہیں، تو وہ ان کی غیر موجودگی میں آئے ہیں. تو اب آپ کہیں کہ اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی مہمانداری کروں. ٹھیک ہے، آپ ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، لیکن پاس بیٹھ کے گپ شپ نہیں لگائیں، اس میں اپنی لمٹس میں رکھیں. سورۃ الاحزاب انشاءاللہ آئے گی نا تو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی تاکہ آپ کے اپنے پاس دلائل ہوں. لیکن یہ جتنی باتیں میں آج کر رہی ہوں اس میں تو کسی عالم، کسی اسکالر کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. میں جن چیزوں کو نو کہہ رہی ہوں نا، اس میں تو کوئی بھی کہیں بھی کوئی ایکسیپشنل نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ جا کے ہنسی مذاق شروع کر دیں، یا پھر آپ کسی مسجد میں سی تھرو کپڑے پہن کے چلے جائیں، یا کہیں بھی نو. اسی طرح ہاتھ ملانا یا اکیلے میں بیٹھنا کسی نان محرم کے ساتھ، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس اس طرح نہ بیٹھو. تو ایک شخص جو انصار میں سے تھا اس نے کہا کہ پھر سسرالی رشتے دار، دیور وغیرہ، تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی اس سے اور زیادہ فساد ہو سکتا ہے. اور آخری بات یہ کہوں گی کہ انسان جب نہیں جانتا تو بھی مصیبت ہے، لیکن جان کر اگر عمل نہیں کرتا تو اور بڑی مصیبت ہے. فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَتِلْكَ الْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. یہ احکامات جس کو نہیں معلوم فرض بنتا ہے کہ اسے معلوم کروائے جائیں، اور جن کو معلوم ہے ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ عمل کریں. اپنی ویلیو پہچانیں، اپنی قیمت پہچانیں. اگر آپ اپنی قدر کریں گی تو اپنے آپ کو یوں لوگوں کو بہلانے کے لیے سستا نہیں کریں گی. آپ کا وقار، آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے رویے میں ہے. آپ اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ آپ دوسروں کی خواہشات کا ٹارگٹ بن جائیں. آپ کو اللہ نے دوسروں کو بہلانے کے لیے پیدا نہیں کیا. چیٹنگ اینڈ فون کنورسیشن ود نان محرمز unnecessarily. مثلاً اگر آپ کے شوہر گھر پہ نہیں تو ان کے کسی دوست کا فون آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ اگر آپ نے اٹھایا ہے تو آپ کیا کریں؟ ضروری بات بتا کے بات ختم. اگر کوئی میسج ہے تو لکھ کے بات ختم. اللہ نے عورت کے اندر ایسا سینسر رکھا ہے کہ جہاں کوئی مرد نان سینس کرنے لگتا ہے
اللہ نے عورت کے اندر وہ جگہ رکھی ہے کہ اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ there is something wrong. یہی جو اندر کا سینسر ہے نا، یہ انسان کے حق کے خلاف گواہی دے گا کہ جب ایک چیز پتہ چل گئی تھی تو پھر اس کے بعد کیوں نہیں روک تھام کی. اگر ہم جو کچھ روز پڑھتے ہیں تھوڑا بہت اس کا کچھ حصہ گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تو ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے آہستہ آہستہ، اگرچہ اس طرح نہیں جس طرح آپ کا بن رہا ہے. بعض اوقات ہم دین پڑھنے کو اپنا ایک پرائیویٹ معاملہ بنا لیتے ہیں کہ یہ شاید میرا لیسن ہے یا یہ میرے لیے ہے، جبکہ اٹ شوڈ بی اے نیچرل تھنگ. نارمل لیں اس کو کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اور جو کچھ وہاں دیکھتے ہیں تو گھر آ کے بیان کرتے ہیں، اسی طرح جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی بھی اور باتیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں شروع کرواتی ہوں لیسن تو یہی کہتی ہوں تنہا نہیں چلنا، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ کوئی بھی سفر تنہا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ گھر والوں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو بھی بعض اوقات بہت شدید قسم کی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، ریزسٹنس ہوتی ہے، ایکسپٹنس نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ دعائیں بھی کرتے ہیں، سارے ہیلے اختیار کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی حکم پہ آپ عمل کریں ٹون ڈاؤن کریں، اس کو ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس سے دوسرے کم سے کم اوفینڈ ہوں، کیونکہ یہ زیادہ سخت امتحان ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف بندوں کا پریشر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں فرض کے درجے میں آتی ہیں کہ جن پر تو کوئی کمپرومائز کیا ہی نہیں جا سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مزید احتیاط کے لیے ہوتی ہیں، تو اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن کمپلیٹلی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ شوہر نہیں مانتے تو اس لیے پھر میں جو کروں. جب آپ کنونسڈ ہو جائیں گے نا تو دوسروں کو بھی راستہ دینا پڑے گا. جب آپ کے اپنے اندر ڈٹرمنیشن کی کمی ہوتی ہے تو بعض اوقات دوسروں کو بھی زیادہ موقع مل جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہم خواتین گھروں میں سٹینڈ لے لیتے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں آئے گا. مثلاً اگر کسی کا آنا آپ کو پسند نہیں تو آپ بتا دیتے کہ نہیں فلاں ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، کہیں نہیں جانا میں نہیں جاؤں گی. جو نہیں کرنا ہوتا ہم اڑ بھی جاتے ہیں، کبھی تھوڑی ان کی سن لیتے کبھی اپنی سنا دیتے. لیکن جب آپ کے اپنے اندر پختگی آ گئی پھر مشکل نہیں ہوگی. سلولی اینڈ گریجولی آگے چلے اور پھر جمتے جائیں، کیونکہ حکم تو اللہ کا ہے نا. سورۃ انزلناھا وفرضناھا،